حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ یہ پروگرام 9 بجے تک انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ حضرت صدر محترم مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں اور وہ اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ پروگرام جس میں ہم لوگ اس وقت جمع ہیں قومی یکجہتی کے عنوان سے یہاں کیا جا رہا ہے اور حضرت اسی موضوع پر یہاں بیان کریں گے۔ اس سے قبل حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب جو منتظم ہیں اس پورے پروگرام کے اور مجلس منتظمہ کے، وہ آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں اور وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ اس کے بعد آگے کا پروگرام پیش کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات علماء کرام، دانشوران ملت اور سامنے بیٹھے ہوئے تاحد نگاہ میرے بھائیوں اور میری آئی ہوئی بہنوں، آج کا یہ اجلاس جمعیت علماء ہند کے اہتمام سے اور جمعیت علماء مہاراشٹر کی قیادت میں منعقد ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء ہند کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں اس موقع پر گوش گزار کروں۔ جمعیت علماء ہند کو قائم ہوئے 100 سال پورے ہو گئے۔ 1919 میں یہ جماعت قائم ہوئی تھی۔ اس وقت ملک میں آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی اور ملک کے لوگ ملک کی آزادی کے لیے اپنا خون بہا رہے تھے۔ وہ علماء کرام جنہوں نے اس ملک میں انگریزوں کو سب سے پہلے للکارا تھا، آزادی کا سور پھونکا تھا اور یہ اعلان کیا تھا 1803 میں کہ اب یہ ملک غلام ہو گیا اور اس ملک کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے اب آزادی کی لڑائی ضروری ہو گئی ہے۔ انہی علماء کے جانشینوں نے 1919 میں جمعیت علماء کی بنیاد رکھی۔ جمعیت علماء ہند کی 100 سالہ تاریخ قربانیوں سے عبارت ہے۔ جمعیت علماء ہند نے ملک کے لیے، ملت کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اور جو تاریخی کارنامے انجام دیے ہیں، ان کی فہرست اتنی طویل ہے کہ اگر اسے گنوایا جائے تو اس مختصر سے وقت میں گنوانے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اس موقع پر چونکہ یہ موقع قومی یکجہتی کا موقع ہے، تحفظ جمہوریت کا موقع ہے، اس موقع کی مناسبت سے جمعیت علماء ہند کی خدمات کے یہ 2 پہلو کہ قومی یکجہتی، آپسی بھائی چارہ، پیار و محبت، ہندو مسلم اتحاد اور ایکتا، جمعیت علماء نے اس پر کتنا کام کیا ہے اور کرتی رہی ہے اور اس کا یہ عزم ہے کہ انشاءاللہ وہ کرتی رہے گی۔ اسی طرح اس ملک کے لیے، ہندو مسلم اتحاد کے لیے جمعیت علماء نے کیا کیا ہے؟ جمعیت علماء کے کارناموں میں
ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جمعیت علماء نے ہمیشہ اس ملک کے تمام شہریوں کو آپس میں جوڑ کر رکھنے کی کوشش کی ہے، پیار و محبت ان کے اندر باقی رہے اس کی کوشش کی ہے۔ جمعیت علماء ہی وہ جماعت ہے جس نے پورے ملک کو یہ پیغام دیا تھا کہ جو لوگ ایک ملک میں رہتے ہیں، ایک وطن میں رہتے ہیں، وہ سب ایک قوم ہیں۔ قومیں وطن سے بنتی ہیں، قومیں مذہب کی بنیاد پر نہیں بنتی۔ یہ پیغام جمعیت علماء نے اس وقت دیا تھا جب ہمارے ملک میں ٹو نیشن کی تحریک شباب پر تھی۔ جناح پارٹی پورے ملک میں مسلمانوں کو گمراہ کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اگر مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہے گا تو اس کی نہ مسجدیں محفوظ رہیں گی، نہ اس کے مدرسے محفوظ رہیں گے، اور نہ اپنے مذہب پر وہ مکمل طور سے آزادی کے ساتھ عمل کر سکے گا۔ ایسے ماحول میں جناح پارٹی کے جواب میں جمعیت علماء نے ہندوستانی مسلمانوں کو خاص طور سے اور ملک میں بسنے والے تمام مذاہب کے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اے لوگوں، جناح پارٹی کے اس دھوکے میں نہ آنا۔ قومیں مذہب کی بنیاد پر نہیں بنتی، قومیں وطن کی بنیاد پر بنتی ہیں۔ ہندوستان ہم سب کا وطن ہے اور ہندوستان کے اندر رہنے والے تمام لوگ، ان کا دھرم کچھ بھی ہو، ان کا مذہب کچھ بھی ہو، وہ ایک قوم ہے۔ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، جینی ہوں، یہ سب ایک قوم ہے۔ جمعیت علماء کا یہ وہ پیغام تھا جس کو اچھے اچھے لوگ نہ سمجھ سکے۔ علامہ اقبال جیسا زیرک شخص وہ بھی حضرت شیخ الاسلام کی اس بات کو نہ سمجھ سکا اور اس نے حضرت شیخ الاسلام پر تنقید کی اور حضرت شیخ الاسلام کی شان میں کچھ اشعار کہے، لیکن ان سے غلطی یہ ہو گئی کہ انہوں نے قوم کا ترجمہ ملت کے ساتھ کر دیا۔ حضرت شیخ الاسلام نے قوم کا لفظ استعمال کیا تھا اور اقبال نے قوم کا ترجمہ ملت کے ساتھ کر کے حضرت شیخ الاسلام پر اعتراض کیا۔ ان کے وہ اشعار جو فارسی میں انہوں نے کہے تھے آج بھی ان کی کلیات میں موجود ہیں، جبکہ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ جب علامہ اقبال کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا تو اس سے انہوں نے رجوع فرما لیا تھا، لیکن پتہ نہیں کس مجبوری کی بنیاد پر آج بھی ان اشعار کو رکھا گیا ہے۔ تو جمعیت علماء اس وقت پورے ملک میں ہندو مسلم اتحاد کی ایک علامت بن کر ابھری تھی، اور جناح پارٹی کے مقابل میں جناح پارٹی سے مسلمانوں کے درمیان کوئی جماعت اگر لوہا لے رہی تھی تو وہ جمعیت علماء ہند تھی۔ اس موقع پر مسلمان بڑا جذباتی ہو رہا تھا دھرم کے نام پر، مذہب کے نام پر، لیکن ہمارے بزرگوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ وہی مسلمان جو ہمارے بزرگوں کے پیروں کے نیچے ہمہ وقت اپنی آنکھیں بچھانے کے لیے تیار رہتا تھا، لیکن جب اس کے جذبات کے خلاف کچھ باتیں اس کے سامنے آئیں تو انہی مسلمانوں نے ہمارے اکابر کی پگڑیاں اچھالی، اپنے پیروں میں رو دیں اور ان کی توہین اور اہانت کرنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ لیکن جمعیت علماء کے اکابر اور ہمارے علماء اور خاص طور سے شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، ملک کی تقسیم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور آخر وقت تک جمعیت علماء کا یہ مطالبہ رہا کہ ملک تقسیم نہیں ہوگا، اسے نہیں ہونا چاہیے، اسے نہیں ہونا چاہیے۔ آخر تک گاندھی جی اور کانگریس کے دوسرے لیڈروں کو پکڑ کر بیٹھی رہی کہ ملک تقسیم نہیں ہونا چاہیے، لیکن
جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ملک تقسیم ہو گیا۔ تو جمعیت علماء کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ملک کو تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا دور لگایا۔ اس کے بعد جب ملک تقسیم ہو گیا تو اب اس ملک کا دستور کیا ہوگا، اس ملک کا سمویدھان کیا ہوگا، اس ملک کا قانون کیا ہوگا؟ آیا یہ ملک ہندو راشٹر بنے گا یا یہ ملک جمہوری ملک ہوگا اور یہاں کا نظام حکومت جمہوریت ہوگا، یہاں کا قانون سیکولرزم کی بنیاد پر بنے گا؟ جمعیت علماء ہند اس قانون ساز کمیٹی میں شریک رہی جس کی قیادت بابا صاحب امبیڈکر کر رہے تھے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اور اس وقت کے جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمت اللہ علیہ اس قانون ساز کونسل کے رکن تھے، اور ہمارے ان اکابر کی کوششوں سے یہاں کا جو سمویدھان ہے، یہاں کا جو دستور ہے، یہاں کا جو آئین ہے وہ سیکولر آئین بنا۔ 150 سال کی قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا تھا اور ہمیں ایک سیکولر آئین، ایک سیکولر سمویدھان ملا تھا۔ اب 70 سال بھی نہیں گزرے اور پھر اب اسی آئین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اس کے سیکولر کردار کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سی اے اے کیا ہے؟ دھوکے میں مت آنا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون یہ شہریت دینے والا قانون ہے، شہریت لینے والا قانون نہیں ہے، اس دھوکے میں اور اس بہکاوے میں نہ آنا۔ یہ قانون ہمارے ملک کے سمویدھان پر حملہ ہے، ہماری جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے یہ قانون لایا گیا ہے۔ اگر آج ہمارے دستور کی یہ بنیادی اینٹ ہٹا دی گئی تو دستور کی دیوار پھر گرنی شروع ہو جائے گی اور پھر دستور کی حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ اسی لیے آج پورا ملک سڑکوں پر ہے کہ جو دستور، جو آئین ہم نے 150 سال کی قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا، ہم اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح مسمار ہوتا ہوا اور ختم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ جمعیت علماء کیسے خاموش رہ سکتی تھی؟ لوگوں نے، میں نے بڑے بڑے مجمعوں میں یہ بات کہی، لوگ جمعیت علماء کے اوپر انگلیاں اٹھاتے تھے کہ پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے، جمعیت علماء کہاں ہے؟ جمعیت علماء میدان میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ جمعیت علماء پہلے دن سے اس میدان میں ہے۔ اس سے پہلے ابھی 15 تاریخ کو اسی میدان میں جو ان تینوں قانونوں کے خلاف، ان تینوں چیزوں کے خلاف، سی اے اے، ایم پی آر اور این آر سی کے خلاف جو احتجاجی مظاہرہ ہوا تھا، جمعیت علماء بھی اس میں شریک تھی اور میں خود اس جلسے میں شریک تھا جس کی قیادت ہمارے مولانا محمود دریابادی صاحب فرما رہے تھے۔ اسی طرح بمبئی کے دوسرے میدان میں جہاں جہاں بڑے مظاہرے ہوئے، جمعیت علماء اس میں برابر کی شریک رہی۔ جمعیت علماء کا یہ سوچنا تھا، یہ ایسا موقع ہے کہ اگر ہم تمام لوگ مل کر کے اس قانون کے خلاف لڑائی لڑیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور اگر تنہا مسلمان اس میدان میں آیا تو فرقہ پرستوں کی سازش کامیاب ہو جائے گی۔ وہ تو ہمیں خانوں میں بانٹ کر اپنا مقصد اور اپنا مطلب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے جمعیت علماء نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا، لیکن وہ اس تحریک میں برابر کی شریک رہی۔ جس طرح ملک کی آزادی کے لیے جمعیت علماء نے اس طرح سے کام کیا تھا،